الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو قرآن کریم کا سمجھ کے پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے بہت سی مثالیں اور بہت سی آیات اور بہت سی قرآنی جملوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آج میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں لفظ قل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 4 قل کے نام سے موجود ہیں صورتیں آخر سے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح یہ لفظ قل جو ہے یہ قرآن پاک میں درجنوں دفعہ، میں نے گنا نہیں لیکن بہت زیادہ دفعہ آیا ہے۔ اب اس قل پہ غور کریں، یہ بڑا قاف ہے، قاف پیش لام قل۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے پورے ان کے ماننے والوں کو اور ان کے متبعین کو، مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں قل، کہہ دیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے، یعنی اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے۔ اس قل کے بعد کوئی ایسا حکم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میرے اس حکم کو عام کیا جائے، میرے اس حکم کو پبلک کیا جائے، میرے اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، میرے اس آرڈر کو لوگوں میں پھیلا دیا جائے، اس کو آگے اس کی تبلیغ کی جائے۔ تو یعنی کہ اس قل کے بعد کوئی ایسا اہم حکم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق انسانوں تک، جنوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری توحید اس صورت میں ہے، اور یہ پوری کی پوری توحید جو ہے اس صورت کے اندر موجود ہے، اور یہ پوری کی پوری توحید اس کو سمجھ آئے گی اس صورت میں جو اس صورت کو سمجھتا ہو۔ اور یہ قل جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے لوگوں سے، میری یہ صفات لوگوں سے بیان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، میری توحید کی یہ جو توحید کی صفات ہیں یہ لوگوں کو بتا دیجئے۔ تو یہ قل ہمیں اس طرف متوجہ کرواتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا، اور اب یہ ہمیں بھی حکم ہے، کیونکہ یہ قل آپ بھی قرآن میں موجود ہے اور یہ تا قیامت موجود رہے گا، یعنی تا قیامت اس قرآن کے ماننے والوں سے یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، یہ اعلان فرما دیجئے، اور جو جو حکم اس قل کے بعد ہوگا وہ لوگوں تک پہنچانا ہر قرآن کے ماننے والے کے لیے لازمی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قرآن کا ترجمہ بندہ نہیں سمجھتا ہے، قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھتا ہے، تو وہ پہلے تو یہی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اللہ کس چیز کا آرڈر دے رہا ہے، پھر جو آرڈر اس کے بعد آگے پاس کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، پبلک کرنا ہے، وہ کیسے بتائے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ قرآن کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھیں، یا جو قرآن پاک کو نہیں سمجھتا تو وہ تو پہلے اس حکم کو ہی نہیں سمجھے گا کہ یہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، یہ قل کیا ہے۔ اس کے لیے چھوٹے کاف سے قل ہو، بڑے کاف سے قل ہو، تو اس کے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھتے تو ہم اس اللہ کے آرڈر کو آگے پاس کرنے کے لیے، پبلک کرنے کے لیے، اس کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ہم اس کو آگے نہیں پھیلا رہے، آگے نہیں پہنچا رہے، نہ خود سمجھ رہے ہیں، اور اس کا حساب ہمیں قرآن پاک کے نہ سمجھنے کا آخرت کو دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔